من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 3 مئی 2021 ہے اور پیر کا روز ہے۔ پیر کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین کے صوبہ کاتالونیا سے ہے۔ اگر سب کچھ مستحکم رہا تو 9 مئی کے بعد رات کے کرفیو کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ ان خیالات کا اظہار کاتالان حکومتی ترجمان میرچل بادو نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے جو موجودہ اعداد و شمار ہیں، ان میں کرفیو کی نئی پابندیاں لگانا ضروری نہیں، اور اگر ضرورت ہوئی تو اسے دوبارہ لاگو کیا جا سکتا ہے، اور دوبارہ لاگو کرنے کے لیے عدالت کا سہارا لینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ کاتالونیا میں ریسٹورنٹ اور بارز میں رات کے کھانے کا آغاز 9 مئی سے ہوگا، کیونکہ 9 مئی تک کرفیو کا اطلاق ہے، اور ریسٹورنٹس رات 11 بجے تک گاہکوں کو کھانا دے سکیں گے۔ کووڈ بحران میں گھرا ہوا بھارت وبا سے جنگ میں مصروف تو ہے، تو دوسری جانب اس بحران سے نپٹنے کے لیے ہسپانوی NGOs بھی بھارت میں اس وبا کے خلاف برسر پیکار ہیں اور آکسیجن کی فراہمی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں، جن میں سر فہرست وارانسی ہسپتال میں بیسنتے فیرر فاؤنڈیشن ہے، جس کا پورا عملہ مریضوں کی دیکھ بھال میں لگا ہوا ہے۔ دوسری جانب NGO سونیارس دے بمبے، یہ NGO انسانی اسمگلنگ کی شکار خواتین کے لیے کام کرتی ہے، مگر وہ بھی کووڈ کے اس بحران کے دوران مریضوں کی دیکھ بھال اور آکسیجن کی فراہمی کے لیے سرگرداں ہے۔ اسپین میں ہر 5 میں سے ایک بچہ غنڈہ گردی یا سائبر بولنگ یعنی دھونس کا شکار ہے۔ اس بات کا اعلان ایک سروے میں کیا گیا ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بچوں کو دھونس کا سامنا اسکول میں قیام کے دوران ہوتا تھا، جبکہ اب موبائل پیغامات اور سوشل میڈیا کے ذریعے بدماشی اور مستقل مسئلہ بن گئی ہے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے اسپین کے علاقے الیکانتے کے شہر الکوئے میں جسم فروشی کے نیٹ ورک کو ختم کر دیا اور 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یہ 3 افراد مجبور کم عمروں کو اپنے دھندے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہ گروپ گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے فوج تصاویر ویب سائٹ پر شائع کرتا تھا۔ زیر حراست افراد پر جسم فروشی، نابالغوں کا استحصال اور جعلی دستاویزات بنانے کا الزام ہے۔ کاتالونیا میں وبائی مرض کے دوران شرح پیدائش میں 10% تک کمی آئے گی، اس بات سے ماہرین آبادیات نے خبردار کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کاتالونیا میں وبائی بیماری کی وجہ سے شرح آبادی 10% تک کم ہو سکتی ہے۔ کووڈ وبا کے آغاز کے بعد حاملہ خواتین کے بارے میں اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو وہ دسمبر 2020 اور فروری 2021 کے مابین سال بسال 17.7% کمی ظاہر کرتے ہیں۔ تاراگونا میں موسس دے اسکواڈرا اور گواردیا اربانا نے مشترکہ آپریشن میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا، جو گھروں میں جبری 8 ڈکیتیوں، متشدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ گرفتار افراد کاروباری چینی نژاد شہریوں کے گھروں میں چوریوں کی وارداتیں کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد نے ایک چوری کی واردات میں نقد 53,000 یورو لوٹے تھے۔ گرفتار افراد کا چوریوں کا بیلجیم، ہالینڈ، فرانس، آسٹریا، سلوینیا اور پرتگال میں بھی چوریوں کا ریکارڈ ہے۔ اسپین کے علاقے پالما میں پولیس نے 3 کم عمر نوجوانوں کو گرفتار کر لیا، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک باپ اور اس کے بیٹے پر حملہ کیا تھا جب وہ ایک سینما میں فلم دیکھ رہے تھے۔ نوجوانوں کا گروپ سینما میں کورونا SOPs کا خیال نہیں رکھ رہا تھا اور ہلا گلا کر رہا تھا، جس پر ان کو منع کیا گیا تو وہ حملہ آور ہو گئے اور شخص کو پیٹ ڈالا اور اس کے بچے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ حملے کے دوران شخص زخمی ہو گیا تو اسے فوری طبی امداد فراہم کی گئی۔ بادالونا کے محلہ سان روک میں سڑک پر پارک گاڑیوں کو آگ لگنے سے 11 گاڑیاں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہ واقعہ کائے الفونسو 2 پر پیش آیا۔ بادالونا سٹی کونسل کے مطابق آگ سے 4 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں اور دیگر 7 گاڑیاں جزوی طور پر متاثر ہوئی ہیں۔ بادالونا میں متعدد گاڑیوں کے نظر آتش ہونے کے واقعات اس علاقے میں معمول ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔
قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا اوشن واکنگ نامی امدادی بحری جہاز کے ذریعے بحر روم سے ریسکیو کیے گئے 230 سے زائد تارکین وطن کو اطالوی جزیرہ سسلی پر پہنچا دیا گیا۔ ان مہاجرین میں نصف تعداد تنہا سفر کرنے والے کم سن بچوں کی ہے جو دیگر مہاجرین کے ساتھ اب اٹلی کے جزیرے کے آگوسٹا نامی بندرگاہ پر پہنچ چکے ہیں۔ امدادی تنظیم SOS میڈیٹرینین کا اوشن واکنگ نامی بحری جہاز بحر روم میں ہنگامی حالات کے شکار ان تارکین وطن کو ریسکیو کرتا ہے جو غیر محفوظ کشتیوں کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے تارکین وطن کی مدد کرنے والی جرمن تنظیم سی واچ کے کارکنوں نے بھی گزشتہ روز بحر روم میں مختلف کشتیوں میں سوار ہو کر یورپ کی طرف سفر کرنے والے 450 سے زائد مہاجرین کو بچا لیا ہے۔ انگلینڈ کے علاقے فاؤنٹن ویلی سے پولیس نے ایک ایئر کنڈیشنر ٹرک سے 10 غیر قانونی مہاجرین کو حراست میں لے لیا جبکہ ٹرک ڈرائیور کو بھی امیگریشن جرائم کے تحت گرفتار کر لیا جس سے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق مشتبہ تارکین وطن کو پیرامیڈکس نے چیک کیا، اس کے بعد انہیں دفتر امیگریشن انفورسمنٹ اور بارڈر فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ حالیہ برسوں میں جرمنی میں مسلمانوں کی آبادی 55 لاکھ تک پہنچ گئی جو کہ کل آبادی کا 6.5% کے برابر ہے۔ گزشتہ روز شائع سرکاری سروے کے مطابق جرمنی میں مسلم آبادی 5.5 ملین کے قریب ہو گئی ہے جو کہ کل آبادی کا تقریباً 6.5% ہے۔ رپورٹ کے مقابلے میں 2020 کی بامبف کی مطالعہ رپورٹ کے مطابق جرمنی میں اسلام کے پیروکاروں میں 9 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی میں اب بھی سب سے بڑی برادری ترکی سے ہجرت کرنے والے پس منظر کے حامل باشندوں کی ہے۔ یہ جرمنی کی مسلم آبادی کا 45% بنتے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 3,92,000 سے زائد کیسز اور 3,699 ہلاکتیں ریکارڈ ہوئی۔ حکام کے مطابق ملک میں گزشتہ 10 روز سے مسلسل 3 لاکھ سے زائد یومیہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اتوار کو رپورٹ ہونے والے ان نئے کیسز کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 1,95,60,000 ہو گئی ہے۔ وائرس سے اب تک 2,15,542 لوگ ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ انڈیا کے کیپٹل دہلی میں محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 20,394 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ حکام نے مسلسل دوسرے روز بھی ہلاکتوں کی تعداد 400 سے زائد بتائی ہے۔ پاکستان میں اتوار کو کرونا وائرس سے 113 ہلاکتیں بھی ہوئی۔ اس طرح مجموعی اموات کی تعداد 18,070 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت جاری ہے اور ملک میں مزید 4,414 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45,275 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے تھے جس میں مثبت کیسز کی شرح 9.74% رہی ہے۔ بھارتی ریاست گجرات کے شہر بہروج کے ہسپتال میں آگ لگنے کی وجہ سے وہاں زیر علاج 18 مریض ہلاک ہو گئے۔ بھارتی خبر رساں ادارے کے مطابق ہسپتال میں آگ رات 1 بجے لگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو بھگدڑ کے مقام کا دورہ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ اس دوران شہری بفر گئے اور انہوں نے نیتن یاہو کو گالیوں سے استقبال کیا اور بوتلیں بھی ماری۔ وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اپنی ٹویٹ میں اس حادثے کو ایک بڑی آفت قرار دیا تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ ویڈیو کے نیچے لکھے ہوئے سبسکرائب کے بٹن کو ٹچ کریں گے تو اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ سے گریس ہو جائے گا، تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرا چینل سبسکرائب ہو چکا ہے، لہٰذا اس پر کوئی آپ کا لینا دینا نہیں ہے، تو آپ اس کام میں مزید تاخیر مت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اور دنیا میں جو لوگ بھی اس وقت کورونا سے متاثر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے نجات دے اور پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک نئی خبروں اور نئے موضوعات کے
کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔